بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک جادوئی آم کا درخت تھا۔ یہ آم کا درخت بہت ہی مختلف تھا۔ اس کے آم سنہرے کلر کے تھے جو کہ جادوئی چمک سے جگمگاتے تھے اور ایک میٹھی دلکش خوشبو ہوا میں بکھیرتے تھے۔ وہ درخت گاؤں سے تھوڑا سا دور تھا۔ گاؤں والوں نے اس درخت کے بارے میں بہت ساری کہانیاں سن رکھی تھی، لیکن بہت ہی کم لوگ اس درخت کے پاس جا سکے تھے، کیونکہ گاؤں کے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم اس درخت کے پاس جائیں اور ہمیں کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ وہ تو ایک جادوئی درخت تھا۔ اس لیے گاؤں کے لوگ ڈر کی وجہ سے وہاں نہیں جاتے تھے۔ ان کا ماننا یہ بھی تھا کہ جو بھی اس آم کا ذائقہ چکھے گا اس کو اپنی ایک خواہش پوری کرنے کا موقع ملے گا۔ اب کیونکہ وہ ایک جادوئی درخت تھا، دن میں تو وہ ایک آم کی شکل میں بدل جاتا تھا، لیکن رات میں وہ کچھ اور ہی بن جاتا تھا، جس کو لائف آف ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ وہ درخت رات کو اتنا چمکدار ہوتا تھا کہ اس کی روشنی دور دور تک پھیل جاتی تھی۔ اب اکثر لوگ دن میں اس درخت کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب اس گاؤں میں ایک زہرا نام کی لڑکی بھی رہتی تھی۔ اس کو اس درخت کے بارے میں سننے کا، اس کی کہانیاں سننے کا، اس کے پاس جانے کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے وہ اس درخت کے بارے میں سنتی آ رہی تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو ارادہ کیا، سوچا کہ میں اس درخت کا پھل ضرور چکھوں گی اور اپنی ایک خواہش ضرور پوری کرواؤں گی۔ وہ اکثر رات میں اس درخت کی سرگوشیاں سنتی رہتی تھی۔ اب وہ اس جادوئی درخت کے بارے میں اتنا سن چکی تھی کہ ایک دن وہ اس درخت کے پاس جا پہنچی۔ اب کیونکہ اس نے اس درخت کی طاقتوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ جو بھی اس درخت کا آم چکھ کر کوئی خواہش کرے گا اس کی خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ اب زہرا نے اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر اس آم کو بے صبری سے توڑا اور کھا لیا۔ اب اپنی آنکھوں میں چمک لیے مایا نے ایک خواہش کی، لیکن اس کا دل لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بہت زیادہ دولت اور خزانے مانگے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ گاؤں والوں میں سب سے زیادہ امیر ہو جائے اور گاؤں میں صرف وہی لڑکی ہو جو امیر کہلائے۔ اس لیے اس نے خزانے اور بہت زیادہ دولت کی خواہش کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جادوئی آم کا درخت اس کی نیت کو اچھے طریقے سے جان چکا ہے۔ خیر، وہ چند دن کے بعد امیر ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ امیر ہوتی گئی۔ اس نے لا انتہا دولت کی خواہش کی تھی اور اس کی خواہش پوری ہوتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر سے بہت بے سکونی محسوس کر رہی تھی۔ دولت تو اس کے پاس بہت آ گئی تھی، لیکن اس کو سکون بالکل نہیں تھا۔ جیسے جیسے اس کی لالچ بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی لالچ نے اس کو اپنوں سے دور کر دیا اور اسے کبھی بھی حقیقی خوشی اور اطمینان نہیں ملا۔ ایک دن اپنے فیصلوں پر غور کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ جب تک اس کے پاس دولت نہیں تھی وہ کتنے سکون میں تھی، کتنے اطمینان میں تھی، لیکن جیسے اس نے لالچ کیا، اس نے چاہا کہ ساری دولت گاؤں والوں سے زیادہ پیسہ اس کے پاس آ جائے، اس دن سے وہ بالکل سکون میں نہیں ہے۔ اس کی لالچ نے اس کو گمراہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے تکلیف ملی نہ کہ خوشی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ واپس اس درخت کے پاس گئی، اس سے معافی مانگی، آنکھوں میں آنسو لیے سچے دل سے اس درخت سے معافی مانگی۔ درخت نے اس کی سچی پشیمانی کو قبول کرتے ہوئے اسے ایک اور موقع دیا۔ اس دفعہ مایا نے سچے دل سے ایک اور خواہش کی۔ اس دفعہ اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں، اس گاؤں والوں کے دلوں میں اپنے لیے ہمدردی اور محبت کی خواہش کی۔ مایا کی یہ خواہش کرتے ہی اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی۔ یہ خواہش کرتے ہی وہ دولت، جو مادی اشیاء اس کی زندگی میں بھر چکے تھے، وہ غائب ہو گئے، وہ کہیں چلے گئے اور ایک نئی تبدیلی اس کی زندگی میں آ گئی اور اس کی جگہ ایک نئے مقصد اور اطمینان کا احساس پیدا ہو گیا۔ وہ اپنی محبت، مہربانی، ہمدردی اور سخاوت کے لیے مشہور ہو چکی تھی اور گاؤں والوں کے لیے بھی وہ ایک نصیحت بن چکی تھی۔ اس بار زہرا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور اطمینان سے کامیاب ہو گئی۔ زہرا نے جو نیک خواہش کی تھی اس کی خواہش پوری ہو گئی اور وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ گاؤں والوں کا بہت خیال رکھتی اور گاؤں والے بھی اس سے بہت محبت سے پیش آتے۔ اس دن سے زہرا نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے محبت، ہمدردی اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر دی۔ اب وہ اکثر جادوئی آم کے درخت کے پاس آتی رہتی اور جس شخص کو ضرورت ہوتی، جن لوگوں کو ضرورت ہوتی، ان کے ساتھ اس کے پھل کو بانٹتی۔
اس طرح وہ لوگوں کی مدد کرتی رہتی۔ اور یہیں پہ ہماری کہانی کا اینڈ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کو ایک بہت بڑا سبق ملا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔